عزیز طلباء، چونکہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کے امتحانات کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ فی الحال 5ویں سے لے کر اور 8ویں تک کے جو اسباق ہیں وہ میں بعد میں اس کے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ اس سے پہلے ہم 9th 10th اور 11th اور 12th یعنی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعتوں کے جو اسباق ہیں وہ میں پہلے جلدی اپلوڈ کر دوں تاکہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آج ہم 9ویں کلاس کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جو ایک حمد ہے جس کو لکھا ہے الطاف حسین حالی صاحب نے، اور یہ حمد جو ہے یہ 9ویں کلاس کے کورس میں شامل ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین میں جا کے میں آپ کو یہ تمام حمد جو ہے یہ پڑھ کے بھی سناؤں، تاکہ آپ لوگ اس کے تلفظ سے واقف ہو سکیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کی مشق بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، آج ہم 9ویں کلاس کا جو سبق پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ جو ایک حمد شریف ہے جو خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی، تو اس میں خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، پانی پت وہاں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا۔ ہرات کہاں ہے؟ ہرات جو موجودہ افغانستان ہے اس کا علاقہ تھا، ہرات، وہاں سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے نہایت اسرت و تنگدستی میں زندگی گزاری، یعنی عزت انتہائی اسرت کا کیا مطلب ہے؟ غربت، انتہائی اسرت و تنگدستی میں زندگی گزاری۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی سے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ سن 1856 میں حصار کلیکٹری میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ سن 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے تعلیق رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی اور گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ سن 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ سن 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، جو کہ اصل میں اس میں ایک نظم ہے جس کا نام تھا مد و جزر اسلام، یہ مسدس میں ہے، یعنی 6 مصروں کی نظم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مسدس، اور اس میں اسلام کے بارے میں بڑی اچھی نظم ہے یہ۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا مختصر سا تعارف تھا الطاف حسین حالی صاحب کے بارے میں۔ عزیز طلباء، آج ہم 9ویں کلاس کا کلاس 9 کا سبق نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جو کہ خواجہ الطاف حسین حالی صاحب کا لکھی ہوئی ایک حمد ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو۔ اس حمد کو جو آپ کی کورس میں شامل کیا ہے، اس کی جو مقاصد ہیں آپ کو پڑھانے کے وہ کیا ہیں؟ وہ مقاصد یہ ہے کہ طلباء کو حمد و ثنا کے معنی و مفہوم اور اہمیت سے متعارف کرانا۔ اب آپ نے اس سے پہلے یقیناً پڑھا ہوگا کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
توصیف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، جو ان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ اب دوسرا مقصد کیا تھا کہ طلباء کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرنا۔ جب آپ یہ نظم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاعر نے کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں تک یعنی اللہ کی تعالیٰ کی ذات کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا ذکر کرے تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہی حاصل ہو۔ نمبر 3، طلباء کے دلوں میں توحید کی عظمت اور ایمان کی پختگی کا احساس پیدا کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایسے اشعار کو پوری یعنی لگن سے اور پوری رغبت سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہ ایمان جو ہے آپ کا وہ پختہ ہوتا ہے۔ تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اور تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، اور آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب چلے ہم جو اشعار ہیں اس حمد کے اس کے تھوڑا بہت اس کے بارے میں اب آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، اس کے مطلب اس کی تشریح۔ پہلا ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی تیرا دلوں پہ اس کے سوا اس سے زیادہ کیا قبضہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا، یعنی ایک ایسا بندہ جو نافرمان ہے وہ بھی تیری حمد کرتا ہے، یعنی یہ تیرے جو دلوں پہ قبضہ ہے اس کا ثبوت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو نافرمان ہے وہ بھی تیری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو یہ اس میں حالی صاحب نے کہا ہے کہ اگرچہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم تیرا حق ادا کریں، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، یعنی بندہ آپ کا حق یعنی اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے، ایسے کہ انسان تو کہ وسائل بڑے محدود ہیں، انسان تو خود بہت کمزور چیز ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی محرم کہتے ہیں رازدار کو، یعنی جو رازدار ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ایسا شخص جس کو کچھ پتہ نہ ہو، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یہ جس پہ بھی تیرا کوئی بھید کھلا ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، ایسے کہ اس کے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں ہوتے، یعنی الفاظ کی جو انسان کی جو ویکیبلری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے ہیج ہے، مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، لہذا انسان جتنا بھی چاہے وہ اتنے الفاظ اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی بڑائی بیان کر سکے، یہ ہے اس کا مطلب۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی،
کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. یعنی جو تیرا فقیر ہے وہ اپنی کملی میں یعنی اپنے ایک چادر میں ہی مگن رہتا ہے. کملی کہتے ہیں کالی چادر کو, کالی چادر میں مگن رہتا ہے. جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی, یعنی جو شاہی خلط ہے, جو چوغے وغیرہ پہنایا کرتے تھے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں, اسے خلط کہتے تھے. خلط بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا, بڑے زر و نگار اس پہ بنے ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جچتا ہی نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی, یعنی جو اتنا قیمتی لباس ہے سلطان بادشاہوں کا لباس, وہ انسان کو نظروں میں نہیں جچتا, یعنی اس کو پسند نہیں آتا, کیونکہ تیرا جو فقیر ہے وہ اپنے اس کے کملی میں یعنی ایک کالی چادر میں ہی خوش رہتا ہے. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو, جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. یعنی جو تیرا گلا کرتے رہتے ہیں مصیبت میں رنج میں, ان کو آخر تو ہی نظر آتا ہے ہر چیز پہ محیط, یعنی تو ہی ہر چیز پہ چھایا ہوا نظر آتا ہے, اور آخر وہ تجھ سے ہی مدد مانگنے پہ مجبور ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے. جو کچھ وہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے آخر میں ان کو جو رنج مصیبت میں اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ملا, یہ کچھ نہیں دیا اللہ نے, وہ بعد میں پھر اسی سے مانگنے پہ مجبور ہوتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے. اچھا جناب آگے ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری, گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو بڑائی ہے اور آپ کے بارے میں لوگ کیسے واقف نہیں ہوں گے. گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا, یعنی ہوا کے ساتھ آپ کا پیغام جگہ جگہ ہر گھر پہنچ رہا ہے. یعنی انسان اگر اپنی یعنی غور کرے تو اس کو کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کار فرما نظر آتا ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں حالی صاحب کہ دنیا آخر کار دنیا اس پہ یعنی ماننے میں مجبور ہوگی کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے, کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا دے رہا. اب یہ حالی صاحب نے اپنی تعریف کی ہے کہ تیرا جو ہر بول ہے, جی تیرے جو ہر شعر ہے, تو جو کچھ تو کہتا ہے وہ لوگوں کے دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے, یعنی لوگوں کو بہت پسند آتا ہے. کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا, یعنی اے حالی تیرا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ سب سے مختلف ہے. تو جناب یہ تھی یعنی حمد, اور اب اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے. عزیز طلباء, اب ہم اس کی مشق کریں گے نویں کلاس کے سبق نمبر 14 کی, یعنی حمد باری تعالیٰ جو ہے اس کی ہم مشق کر رہے ہیں. تو جناب اس مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ حمد کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں. الف, کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بندہ نافرما. بے, کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا. جیم, محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ تو اس نظم کے مطابق کوئی نہیں, کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی بڑائی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے؟ جواب ہے اس کا کملی میں. اور اس کا ہے جو سے وہ اس میں لکھا ہے کہ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کا پیغام. سوال نمبر 2 ہے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ تو جو صفات بیان کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں. کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کے سب بندے اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان انسانوں کی عقل و فہم سے بالا تر ہے. اور تیسری جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے وہ کلام پاک میں یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے. سوال نمبر 3, مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں. مقدم, محرم, خلعت سلطانی, محیط, آفاق, بندہ نافرما. تو ہم نے آپ کے جواب یہاں لکھ دیے ہیں کہ جواب
مقدم کہتے ہیں اہم تر کو یا سبقت لیے ہوئے کو، جو دوسروں پر سبقت جس کو حاصل ہو وہ ہے مقدم۔ محرم کہتے ہیں رازداں کو، راز جاننے والا۔ خلعت سلطانی شاہی لباس، شاہی لباس خلعت سلطانی جو ہے وہ شاہی لباس کو کہتے ہیں۔ محیط کہتے ہیں وہ کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اگر اسے احاطہ کیے ہوئے ہے تو اسے کہتے ہیں وہ محیط ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کو بھی کہتے ہیں، اور کل عالم، یہ سارے جو کل عالم ہے اس کو بھی آفاق کہتے ہیں۔ بندہ نافرما یعنی اللہ کا باغی، اللہ کا حکم نہ ماننے والا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے کہ تیسرے شعر میں شاعر نے محرم و نامحرم کے لیے کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جناب کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ نہ تو کوئی اسے جان سکتا ہے، نہ ہی کسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ اس کی شان کو بیان کر سکے، اس لیے شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل اشارات کی مدد سے حمد کا خلاصہ مکمل کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے خلاصہ لکھ دیا ہے کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ کے قبضے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ بندے کو اپنے رب کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن انسان اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ جو تھوڑا بہت اس کے بارے میں جان سکا ہے وہ بھی، اور جو نہیں جان سکا وہ بھی اس کی صفات کا بیان نہیں کر سکتا۔ جو اللہ سے محبت کرنے لگے اور پھر اسے دنیا کی کوئی شے، کوئی دولت اللہ کی عطا کردہ ایک چادر سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی۔ جو بھی مصیبت میں گلہ کرتے ہیں وہ بالآخر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے، چونکہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہوا کی صورت میں یہ پیغام ہر گھر میں پہنچ رہا ہے۔ اس سے جو اللہ کے منکر ہیں وہ بھی اس کی بڑائی کے معترف ہو جائیں گے۔ اور آخر میں کہ حالی تیرا ہر شعر دل کو چھو لیتا ہے، اس لیے کہ تیرا اندازہ بیان سب سے منفرد ہے۔ تو یہ ہے جناب خلاصہ۔ اب سوال نمبر 6 ہے کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے لگا دیے ہیں: بندہ نافرما، حمد سرا، مقدم، محرم، خلعت سلطانی، رنج و مصیبت، آفاق اور رنگ بیاں۔ یہ ہم نے آپ کے لیے، آپ یہاں سب یہ اعراب لگا دی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ الف گو سب سے ڈیش ہے حق تیرا ادا کرنا، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ مقدم۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ بے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے ڈیش، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ نامحرم۔ جیم ڈیش نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی۔ دال ہے کہ ڈیش میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری۔ اگلا ہے جز ہے، ہر بول تیرا ڈیش سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ دل، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ اب جواب سوال نمبر 8 ہے کہ نافرمان اور نامحرم میں نا سابقہ ہے، یہ نا جو ہے یہ سابقہ ہے۔ تو آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کریں جن میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہو، تو ہم نے آپ کے لیے یہ لکھ دی ہیں۔ پہلا ہے نالائق، نمبر 2 نادان، نمبر 3 ناراض، نمبر 4 نامعلوم اور نمبر 5 ناشکرہ۔ تو یہ ہم نے 5 آپ کے لیے ایسی مثالیں لکھ دی ہیں۔ جناب اب سوال نمبر 9 میں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے سارے ملا دیے ہیں۔ بندہ نافرمان کو ملا دیا، حمد سرا، مقدم کو ملا دیا، مقدم کو ہم نے کس سے ملایا؟ حق سے۔ محرم کو ملا دیا نامحرم سے، کملی کو ملا دیا خلعت سلطانی سے، آفاق کو ملا دیا مہک سے، پیغام کو ملا دیا سبا سے، اور بول کو ملا دیا رنگ بیاں سے۔
یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے ان کا یعنی متعلقہ لفظ سے رابطہ کر دیا ہو گیا۔ اب جناب آگے ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صورت آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ قافیہ کی چند مثالیں دیکھیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ یہ غالب کے اشعار ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہوا، دوا، ماجرا، دعا، یہ تمام الفاظ ان کو کہتے ہیں قافیے۔ ان کی آواز تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، آواز میں وہ ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد ردیف ہے۔ تو ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ردیف کی چند مثالیں دیکھیے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حالت دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ بھی مرزا غالب کے اشعار ہیں۔ تو ان میں جو یہ ہے نا، بر، نظر، بھر، پر، یہ تو ہے قافیے۔ اور نہیں آتی جو ہے ہر شعر میں نہیں آتی جو ہے جو لکھا ہے، یہ ہے ردیف۔ اس کو کہتے ہیں ردیف۔ نہیں آتی، بر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، بھر نہیں آتی، پر نہیں آتی۔ تو پر جو ہیں، پر، بھر، نظر، بر، یہ تو ہو گئے قافیے، اور نہیں آتی جو ہے وہ ہے ردیف۔ اچھا جناب، اس کے بعد اس میں ہے سرگرمیاں ہیں کہ کسی شاعر کے کلام سے حمد تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں اور طلباء سے اس حمد کی درست آہنگ کے ساتھ بلند خوانی کرائی جائے۔ یعنی سب لڑکے مل کے اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی کسی حمد کو تلاش کریں، اس کو اپنی کاپی میں بھی لکھیں اور اس کو پڑھ کے بھی سنائیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سرگرمی آپ اپنی کلاس میں کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے۔ تو جناب یہاں پر آپ کا یہ سبق آج اور اس کی مشق آج ختم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج یہ آپ کا جو 9ویں کلاس میں سبق نمبر 14 تھا، جو حمد باری تعالیٰ ہے، وہ آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ تو آپ چونکہ امتحانات قریب آ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ان تمام اسباق سے اور اس فری ٹیوشن سے فائدہ حاصل کیجیے تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ سکیں اور آپ کا گریڈ بہتر ہو سکے۔ تو آج تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ناصر، فی امان اللہ۔